السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی کہ طاق راتوں کو جو ہے ہمیں ہمارے مقدر نے کیا، ہمیں نصیب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے وہ 21ویں شب ہے، تو ہم انشاءاللہ اس موقع کی مناسبت سے سورۃ القدر کو صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سورۃ القدر کا جو ہے ترجمہ بھی دیکھیں گے اور شان نزول بھی دیکھیں گے کہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے اللہ ہم سے کیا ہم کلام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سورۃ القدر کو صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سورۃ القدر کا شان نزول بھی دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پچھلی چند امتوں کے جو ہے احوال جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے حال جو ہے وہ بتائے گئے۔ اس میں ایک شخص کا ذکر آیا کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے ہزار سال جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہے، دن میں روزہ رکھا ہے اور رات میں اللہ کی عبادت کی ہے اور دن میں جہاد بھی کیا ہے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ذکر ہوا تو صحابہ اکرام مجلس میں تشریف فرما تھے، تو صحابہ اکرام کے چہرے پر کچھ پریشانی جو ہے وہ نمایاں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم ایسی اتنی ہزاروں سال کی عبادت، کیونکہ ہماری تو عمریں ہی کم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو عمریں ہوں گی وہ 60 سال تک ہوں گی، تو اتنی تو عمریں نہیں ہوں گی کہ وہ ہزاروں سال اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے خاص تحفہ دیا، وہ ہے لیلۃ القدر۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو جانیں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص نظر عنایت اور انعامات جو ہے وہ ہم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سورۃ القدر کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے سورۃ القدر کو صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، پھر ساتھ ہی ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل تا زبر تا، نون کو زا کے ساتھ ملا گئے ہیں، تا زبر تا، نون زا زبر نز، زا زبر زا، تنزل، لام لام پیش لل، تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، واو کو را کے ساتھ ملا دیں گے، واو را زبر ور، را پیش رو، والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى میم کو طغا کے ساتھ ملا دیں گے، میم طغا زبر مطلع الفجر، مطلع الفجر۔ ایک دفعہ آپ اس صورت کو میرے ساتھ مل کر دوبارہ ریپیٹ کر لیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر،
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. کسے؟ قرآن کو. بے شک ہم نے اسے یعنی کہ قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں جو ہے اتارا، شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے جیسی نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر ہے، اس میں اور بھی خیر ہے. خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ، اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے. من کل امر، ہر کام کے لیے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے یا حکم سے. من کل امر، ہر کام کے لیے. سلام، سلامتی ہے. ہی حتیٰ، کب تک؟ ہی حتیٰ مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح کے چمکنے تک یا صبح سورج طلوع ہونے تک. تو دیکھیں کتنی پیاری اس کا ترجمہ ہے، کتنا اچھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صورت مبارکہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ہم نے قرآن کو کس میں نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں جیسی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بہتر ہے. تنزل الملائکۃ، اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے جو ہیں، اللہ کے ملائکہ جو ہیں وہ اترتے ہیں. والروح، اور روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. من کل امر، ہر کام کے لیے. سلام، سلامتی ہے. اس رات میں کیا ہے؟ سلامتی ہے. ہی حتیٰ مطلع الفجر، صبح کے طلوع ہونے تک یا صبح کے چمکنے تک جو ہے اس رات میں سلامتی ہے. تو آپ اس صورت کو جو ہے اپنی نمازوں میں بھی معمول بنائیں اور ہر نماز کے بعد جو ہے اس صورت کو پڑھنے کا جو ہے معمول بنائیں. ہر نماز کے بعد آپ جتنی آسانی سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ اس صورت کو پڑھیں. اپنی عبادات، اپنے اذکار کی جو ہے وہ اپنی نمازوں کی، اپنی دعاؤں میں جو ہے اللہ سے گڑ گڑائیں ہیں، دعائیں مانگیں. اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتا دیجئے، اے میرے سرکاری مدینہ سرتاج، آپ مجھے بتا دیں کہ اگر میں شب قدر کا مجھے معلوم ہو جائے یا علم ہو جائے تو میں کیا کروں، کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں پتہ چل جائے تو آپ اس دعا کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. وہ دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں، بہت ہی آسان سی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس طرح دعا کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ترجمہ ہے، اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں یا مجھے معاف فرما دے. بہت ہی جامع دعا ہے. آپ سورۃ القدر کو بھی اپنی عبادات، اپنی فرض نماز سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کو بھی معمول بنائیں، اور یہ جو دعا ہے اس کی بھی آپ جتنی آسانی سے ہو سکتا ہے وہ کثرت کریں. عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سحری میں اٹھتے ہیں تو آپ
اوقات میں جو ہے اس جو ہے تسبیح کو یا اس دعا کو جو ہے وہ پڑھیں. بہت ہی آسان سی دعا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. مجھے امید ہے کہ آپ کو سورۃ القدر کا اور سورۃ القدر کا ترجمہ اور شب قدر کی جو دعا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میں باہر آپ سے کہتی ہوں آپ مجھے پوچھا کریں, مجھے اپنی رائے دیا کریں. مجھے خوشی ہوگی اس بات کی کہ آپ لوگ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں یا مجھے اپنا سمجھتے ہیں, مجھے رائے دیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال احوال پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے, ہماری غلطیوں خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم والا معاملہ فرمائے. اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی, نیکیوں کو تقسیم کرنے کی اور نیکیوں پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس دعا کو, اس صورت کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ثواب اور نیکی کی نیت سے شیئر کریں. آپ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں کو دیکھتے رہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی چھوٹی سی کوشش اور کاوش ہے, آپ لوگوں کی شیئرنگ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی عبادات کی, کسی کو یہ دعا کا پتہ چل جاتا ہے, کوئی سورۃ القدر کو سمجھ کر صحیح ادائیگی سے اور صحیح تجویز سے پڑھنا سیکھ لیتا ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور کوشش کیا کریں چھوٹی چھوٹی نیکیاں خود بھی کیا کریں اور دوسروں کو بھی, ان کو جو جن سے انسان محبت کرتا ہے, انسان چاہتا ہے اس کی بھی بھلائی چاہتا ہے, اس کے لیے بھی خیر چاہتا ہے. تو آپ خود بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کریں اور نیکیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کیا کریں. آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی خیر کا کام کر لے, نیکی کا کام کر لے, اور آپ نیکیاں تقسیم کرنے میں سبقت لے جایا کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی حال احوال پر رحم فرمائے, ان سے بھی درگزر ان کی غلطیوں خطاؤں کو معاف فرمائے. بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل ایک نئے سبق میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.